اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرحمت الرضوان کی بزم محبت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارا کوئی بھی حربہ نہیں چل رہا ہے تو انہوں نے آپ کی بیوی کو، جو حد درجہ کی مکار و چالاک تھی، بہت سارے مال و دولت کی لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ بدنصیب بیوی کے ذریعہ کافروں نے حضرت شمعون علیہ الرحمت والرضوان کو قید کر کے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے قہر و غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا، اور دغا باز بدنصیب بیوی پر قہر و جلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت الرضوان نے جب اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون علیہ الرحمت الرضوان کی 1000 مہینوں کی عبادت و بندگی و تکالیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمر ملی ہے، لہٰذا ہم حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی طرح عبادت کر کے نیکی و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کی نیکیوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں پا سکتی۔ بس اتنا سننا تھا کہ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین و رنجیدہ ہو گئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دے دی گئی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بے چین اور رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کا امتی یعنی آپ کا فرما بردار غلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی شمعون علیہ الرحمہ کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ اے ایمان والو، یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کے چشمے ابل رہے ہیں اور نصیحتوں کی بے شمار شمعیں جگمگا رہی ہے۔ اس میں پہلی حکمت ہمارے لیے یہ ہے کہ جو عبادت تکالیف و مصائب کے ساتھ ہوتی ہے اسی عبادت سے بندہ مومن بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جیسے رات بھر جاگ کر اور کھڑے کھڑے اللہ کے لیے عبادت کرنا، اور اگر یہ نہیں تو عبادت تو ہو جائے گی لیکن مرتبہ بلند کہاں نصیب ہوگا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑنا اور جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اعتماد و بھروسہ کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے، چاہے بدنصیب بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی لالچ اور مال دولت کے حرص میں ماضی قریب سے ماضی بعید تک بے شمار عورتوں کو مبتلا دیکھا گیا ہے، جنہوں نے اپنے نیک اور ولی صفت شوہروں سے بے وفائی کر کے بد چلن اور عیاش دولت مند کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے۔ بے وفا بیویاں نیک اور پارسا شوہروں کے لیے آزمائش و امتحان کا ذریعہ بنی ہے۔ نیک بندوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ منزل اور بلند مقام سے سرفراز فرمایا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض و کرم کو عام اور جاری و ساری کر دیا، اور بعد وصال بھی ان صابر بندوں کا عرس خوب دھوم سے خلق خدا مناتی ہے اور بے شمار فیضان سے مالا مال ہوتی ہے۔ اور وہ بے وفا بیوی جس نے اللہ والے کے ساتھ دغا و فریب کیا، تو آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی بجلی گری جس سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اور اگر کوئی بے وفا عورت زندہ ہے تو اس کی زندگی ایک جنازہ ہے۔ بلا نے گھیر رکھا ہے، جس گھر میں قدم رکھا رحمت و برکت گئی، اب بلا ہی بلا ہے، اور مرنے کے بعد ابھی قبر و قیامت کا عذاب باقی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی حال میں بے وفائی اور دغا نہ کرے، اور اگر شوہر اللہ تعالیٰ کا ولی و نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی اور مکاری کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن نیک بندہ یعنی اللہ کے ولی جب کسی شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ بندہ مومین کے لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا، آپ کے امتی ہونے کا، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیض و کرم ان کے لیے اس قدر کیوں نہیں تھا؟ یہ فیض، جود و سخا محبوب رسول پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ کام و محنت صرف ایک رات کیا جائے اور اجر و ثواب یعنی محنتانہ و مزدوری 1000 سال کے عمل سے زیادہ دیا جائے۔ یہ سب رحمتیں و برکتیں محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامی کی بھیک ہے۔ یہ سب رحمتیں و برکتیں محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی بھیک ہے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی عیب و کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری بھروسہ تیرا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔